میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ بچوں امید ہے آپ سب مزے میں ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کوئی بھی چیپٹر یا کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرس دیکھنے ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جا کے پلے لسٹ دیکھیے، وہاں پہ آپ کو بآسانی سے کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کسی بھی سبجیکٹ کے ویڈیوز مل جائیں گے۔ تو بچہ چلو بڑھتے ہیں آگے، اور آج ہم آپ کو کلاس 6 اردو میں شیر میسور ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شیر میسور، میسور جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، ٹیپو سلطان۔ اور جو شیر میسور ہیں یعنی کہ شیر تو ہم بہادر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح جنگل کا راجا شیر ہوتا ہے، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی جو دلیر انسان ہوتا ہے اس کے لیے ہم شیر استعمال کرتے ہیں، تو اسی لیے ٹیپو سلطان جو تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ میسور جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان کے اندر یہ جگہ ہے۔ تو پورا جو ہے ہم ان کے بارے میں اس سبق کے اندر سب کچھ پڑھیں گے، تو چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے، ٹھیک ہے، جنوبی ہندوستان یعنی کہ جو ساؤتھ انڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں میسور ایک تاریخی شہر ہے، ایک شہری تاریخی ہو گیا، ایک خاص شہر ہے جس کی کچھ اپنی تاریخ ہے، جس کی کچھ اپنی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ تو بات ہو رہی ہے آج سے 250 سال پہلے کی، کہ اس علاقے یعنی کہ میسور کی بات ہو رہی ہے۔ میسور میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا، ایک سولجر یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بنا۔ تو وہ اپنی ہمت، چونکہ اس کے اندر ہمت تھی اور اس کے اندر حوصلہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ ترقی کرتا گیا، ٹھیک ہے، اور میسور ہے، میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو حکمران بادشاہ کو بولتے ہیں، یعنی کہ حکومت کرنے والا بن گیا، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس سے اپنا اقتدار قائم کیا۔ تو 18ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے جو 1700 سے 1800 تک کی یہ 100 سال ہے نا، اس کو کہیں گے ہم 18 سینچری، کیا کہیں گے؟ 18 سینچری، یاد رکھیے گا۔ تو اس طریقے سے 18 سے لے کر 19 تک کے بیچ کی سینچری جو ہے وہ 19 سینچری کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے 19 سے 2000 تک کی جو سینچری تھی وہ 20 سینچری کہلاتی ہے۔ اور آج کی جو ہماری سینچری ہے یہ کون ہے؟ 21 سینچری، ٹھیک ہے، 2021 چل رہا ہے نا، ویری گڈ بیٹا۔ یہ 2000 سے لے کر 20,000 سے لے کر 21,000 کے بیچ والی جو سینچری آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کیا آ جائے گی؟ وہ کیا کہلائے گی؟ 21 سینچری، جو ہماری آج سینچری ہے۔ تو اسی طریقے سے بات ہو رہی ہے 18ویں صدی کی، یعنی کہ 18 سینچری کی، کہ آخری حصے میں یعنی کہ اینڈ پہ انگریزوں نے مدراس سے اپنا اقتدار قائم کیا۔ اقتدار ہو گیا حکومت میں آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مدراس میں اپنا اقتدار، اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر لی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں۔ تو انگریزوں کا یہ منشا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جنوبی ریاستوں کو زیر ہو گیا ہرا دینا، اپنے کنٹرول میں لے لینا، ٹھیک ہے، زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں، اور اپنی حکمرانی یعنی کہ خود وہاں پہ حکمران بن جائیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر کی قوت کو کچلنا چاہا۔ انگریزوں نے بعض دیسیوں کی جو اسی ملک کے اندر کی جو ریاستیں تھیں ان سے، ٹھیک ہے، ریاستوں کی مدد سے حیدر کی قوت کو کچلنا چاہا، یعنی کہ اس کو ختم کرنا چاہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت بہادر تھا اور ہمت والا تھا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن انگریز اس بات میں کامیاب نہ ہو پائے۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت شاطر تھا اور وہ جو ہے سمجھ رہا تھا ان کی چالوں کو، ٹھیک ہے۔ اس نے تن تنہا انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ تو اس نے تن تنہا ہو گیا، اکیلے، ٹھیک ہے، انگریزوں کو پے در پے یعنی کہ لگاتار شکست پہ شکست، ٹھیک ہے، شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوانا ہو گیا، یعنی کہ کسی کا جو بات ہے وہ مان جائے یا پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس نے لوہا منوا لیا۔ سن 1782 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا، اور یہ ہے جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کب؟ 1782 عیسوی میں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح
علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ تو فتح علی جو ان کے بیٹے تھے ان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا۔ تو حیدر جو تھے انہوں نے ٹیپو کی جو ہے اعلیٰ تعلیم یعنی کہ جو اونچے درجے کی تعلیم، اچھی تعلیم کا انتظام کیا، اور اس کو انگریزی جنگی تربیت اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ اور ٹیپو کو حیدر نے ایک بہترین جنگی تربیت یعنی کہ جنگ کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پورا اس کو سکھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ تو وہ بہت باہمت تھا یعنی کہ ہمت والا تھا، حوصلہ بھی اس کے اندر تھا اور دلیر بھی تھا۔ کس کے اندر؟ ٹیپو کی بات ہو رہی ہے، ٹیپو کے اندر، ٹھیک ہے۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ یعنی کہ سیر و تفریح ہو گئے، جب کہیں گھومنے وغیرہ بادشاہ نکلتا ہے یا کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو سیر و تفریح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیپو جو تھے ان کو شیر کا شکار یعنی کہ شیر کو مارنا انہیں بہت پسند تھا، شیر کو وہ مارتے تھے، وہ تلوار سے شکار کرتے تھے اور ہمیشہ وہ شکار جو ہے تلوار سے کرتے تھے۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ تو یعنی کہ شیر کو اگر دور سے گولی سے مار دیا جائے بندوق سے تو وہ تو مار کوئی بھی سکتا ہے، لیکن جو ٹیپو ہیں وہ اس کو بزدلی، کم دل والے یعنی کہ بزدل ہو گیا، کم دل والا سمجھتے تھے۔ وہ لڑ کے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ پنجہ کر کے اس کو مارتے تھے۔ اس کے تحت نشین ہونے کے بعد سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسی آفیسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ چونکہ حیدر جو ہے وہ اب چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کا بیٹا جو ہے جن کا نام ٹیپو ہے اب وہ تخت نشین یعنی کہ انہوں نے اب صدارت سنبھال لی، اب وہ میسور کے بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا واقعہ کیا ہے، جب انہوں نے صدارت سنبھالی اس کے بعد کیا کہ ایک روز فرانسی افسر، ایک فرانس کے آفیسر ان کے ساتھ تھے، کہیں شکار کو نکلے ہوئے تھے۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ تو جب شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق اس کو مارنے کے لیے نکالی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا، تو ٹیپو نے اس کو روک دیا اس آفیسر کو۔ ادھر شیر تیزی سے ان کی طرف ان دونوں پر لپکا، تو ادھر سے شیر آ رہا تھا ان پہ حملہ کر کے یعنی کہ لپکنا ہو گیا، حملہ کر کے آ رہا تھا بہت تیزی سے، ٹھیک ہے۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چپٹ کر شیر پر وار کیا، اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں جسم سے الگ کر کے رکھ کر دی۔ تو چونکہ ٹیپو بہت چکنے انسان تھے، بہت تیز تھے، تو فرتیلے تھے، انہوں نے تیزی سے ساتھ چپٹ کر یعنی کہ بہت تیز، جس طرح بجلی بہت تیز چلتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے جیسے انہوں نے شیر پر وار کیا یعنی کہ حملہ کیا واپس، اور شیر کی چاروں ٹانگیں جو ہیں وہ جسم سے الگ کر دی، کاٹ دی، ٹھیک ہے۔ فرانسی آفیسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا یعنی کہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، دنگ رہ گیا، حیران ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کا نام دیا، یا اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ٹیپو ہیں ان کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا یہ جو ہے ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ تو ٹیپو پہلے ہی اپنے والد کے ساتھ والد کے مرنے سے پہلے بہت ساری جنگوں میں ان کے ساتھ رکھ کے شریک ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اس نے۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ تو اس کو تخت نشین یعنی کہ وہ اس کی بادشاہت اس وقت آئی جب چاروں طرف سے، چونکہ حیدر علی تو کسی کو مانتا نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ چاروں سائڈ سے جنگ کی جو ہے پڑی رہتی تھی، تو اس لیے اس کو چاروں طرف سے جنگ چھایا ہوا تھا، یعنی کہ بہت مشکل میں تھا۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے، تو انگریز وہ حملہ کر رہے تھے بار بار، کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا، یعنی کہ وہ اتنے بہادر تھے اب ان کے بیٹے بھی ٹیپو بھی، کہ انہوں نے لگاتار مسلسل جنگوں کے لگاتار جنگ کے بعد چونکہ وہ انگریزوں کو لگاتار ہراتے رہے، تو 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر یعنی کہ جو اس نے کہا، جو اس کی شرائطیں تھیں، ٹھیک ہے، کس کی؟ ٹیپو کی، ان پر ان کو صلاح کرنے کے لیے مجبور کیا، یعنی کہ ان سب انگریزوں کو اس کی باتیں ماننی پڑی، ٹھیک ہے، اوکے، اور ان کے ساتھ صلاح کی۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑ رہے تھے، کیونکہ انگریز جو ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے، اوکے، تو یہ پھر بھی لڑائی بار بار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ٹیپو کو سرداروں کو جائیداد اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ تو انگریزوں نے ٹیپو کے سرداروں کو یعنی کہ جو اس کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، جائیدادوں کا یعنی کہ ہم آپ کو جائیداد دیں گے، آپ کو زمینیں دیں گے، جاگیروں یعنی کہ بہت زیادہ زمینیں دیں گے کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا، یعنی کہ وہ ٹیپو کے ساتھ غداری کریں۔ آخری جنگ سن 1399 عیسوی میں ہوئی، اور ان کی آخری جنگ جو ہے 1399 عیسوی میں ہوئی۔
फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों की मदद की और श्रंगापट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए। तो उन्होंने क्योंकि गद्दारी की और जो है श्रंगापट्टनम जो है, ठीक है, उसके किला जो है वहाँ पे उसके दरवाजे खोल दिए, लेकिन टीपू ने हथियार डालने से इनकार दिया। लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी और दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया। वो लड़ता हुआ शहीद हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और वो भी हारा क्यों शहीद हुआ? क्योंकि उसके अपने जो थे उन्होंने ही गद्दारी कर दी। बहादुरी और बुज़दिली के बारे में उसका ये जुमला सुनहरे हरूफों से लिखे जाने के काबिल है। तो बहादुरी जो थी उनके अंदर जो बुज़दिली के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है। क्या लिखा हुआ उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। 100 साल हो गया 100 साल, यानी कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 साल की ज़िंदगी जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। यानी कि किसी सामने डर के कभी भी नहीं रहना चाहिए। टीपू का ज़्यादातर वक्त अंग्रेज़ों से जंग में गुजरा, और उनका अपना ज़्यादा वक्त जो है अंग्रेज़ों के साथ जंग में गुजरा। वो जंग पसंद नहीं करता था, हालांकि उनको जंग पसंद नहीं था, लेकिन ये भी हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो। लेकिन वो अंग्रेज़ों को भी तस्लीम नहीं करता था, यानी कि अंग्रेज़ों का कब्ज़ा बिल्कुल उसको कबूल नहीं था। उससे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली, और उसको हुकूमत करने की यानी कि बहुत कम मोहलत मिली, जिस पे वो हुकूमत करके अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करता। हालांकि उसने किया भी, लेकिन फिर भी थोड़े से वक्त में भी उसने बहुत सी इस्लाहात की, यानी कि बहुत सी अपने लोगों के लिए अच्छे काम, उसको इस्लाहात बोलेंगे, जिनसे लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। अपने हमवतनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो बराबर कोशिश करता रहा। तो अपने हमवतनों यानी कि वतन के लोग जो होते हैं उनको हमवतन कहते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसकी बहुत कोशिशें रही। उसने उलूम व फ़नून की सरपरस्ती की, ठीक है, यानी कि इल्म और फ़न, ठीक है, उलूम व फ़नून हो गया, इल्म और फ़न की सरपरस्ती की। आला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सी समाजी बुराइयों को ख़त्म किया, ठीक है, जो समाज में जो अपने माहौल में बुराइयाँ थी उनको ख़त्म किया। लड़कियों को ख़रीदो फ़रोख्त और इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका, और रियासत में अमन व अमान कायम किया। और लड़कियों को ख़रीदो फ़रोख्त यानी कि लड़कियों को बेचा जाता था, ठीक है, उस पर भी रोक लगाई। और इंसानी कुर्बानी, और इंसान को कुर्बान किया जाता था यानी कि काटा जाता था, ठीक है, तो उस पर भी रोक लगाई। रियासत में अमन कायम किया और अमन भी लाया, ठीक है। मजहबी रवादारी की जो मिसालें टीपू ने कायम की वो मुश्किल से कहीं और नज़र आएंगी। और टीपू ने जो मजहबी रवादारी यानी कि आपस में भाईचारा, जो अलग अलग मज़हब हैं उनमें जो उसने जोड़ किया वो बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। और कहीं पे भी उसको यानी कि ऐसी अच्छाई नज़र नहीं आएगी जिस तरीके से उसने मजहब रवादारी की, आपस में अलग अलग मज़हब को मिलाया। उसने मंदिरों के लिए जायदादें वक़्फ़ की, यानी कि मंदिर बनाने के लिए, हालांकि वो खुद मुसलमान था, लेकिन मंदिर बनाने के लिए उसने जगहें दी। उनकी हिफाजत का भरपूर इंतज़ाम किया, और उनकी प्रोटेक्शन यानी कि उनका ख्याल रखने के लिए उसने सिपाही खड़े किए कि बिल्कुल भी किसी के मंदिर को नुकसान ना हो। उसने ज़राअत और खेती बाड़ी की तरफ भी तवज्जो की, और उसने ज़राअत, खेती बाड़ी, ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं, उस सब के लिए उसने बहुत मेहनत की, यानी किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगाई जाएँ। आबपाशी का बेहतर इंतज़ाम किया, और जो है इरीगेशन, आबपाशी का इरीगेशन का वो भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया। और दरियाए कावेरी पर बंद बनाने का मंसूबा बनाया, बंद यानी कि डैम, ठीक है, डैम बनाने का मंसूबा बनाया। टीपू सुल्तान ने तजारत और सनत व खरफत में भी तरक्की दी, और टीपू सुल्तान ने तजारत की, ठीक है, और सनत व खरफत में भी तरक्की की। रियासत में जगह जगह कारखाने कायम किए, और उसने हर जगह पे कारखाने कायम किए, यानी कि फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई। टीपू की दूर अंदेशी का अंदाज़ा भी इससे लगाया जाता है कि वो देसी कपड़े और देसी चीज़ों का इस्तेमाल के हक़ में थे। और उनकी दूर अंदेशी यानी कि दूर तक उनकी जो नज़र थी, ठीक है, यानी कि बहुत वसी नज़र थी उनकी, बहुत लंबी नज़र थी उनकी, इससे कि वो देसी कपड़े पहनते थे, यानी कि अपने देश में बनाए हुए, और देसी चीज़ों का, और जो देसी चीज़ें थी उनका ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ओके। और बदेशी चीज़ों के इस्तेमाल से मना करते। बदेशी हो गया दूसरे देशों से आने, दूसरे मुल्क की आने वाली, ठीक है, ख़ास तौर पर ख़ासकर अंग्रेज़ों की जो आती थी, अंग्रेज़ों से आती थी, उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करने से मना करते थे। टीपू ने एक तरफ रियासत के इस्तेकाम के लिए और दूसरी तरफ आम की बेहतरी के लिए बहुत सी तदबीरें की। तो रियासत की इस्तेकाम, रियासत की यानी कि अमन के लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ आवाम की बेहतरी के लिए, और आवाम की बेहतरी के लिए भी बहुत सारी तदबीरें, बहुत सी तदबीरें सोची।
لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس سے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ لیکن چونکہ ایک تو انگریز شیطان ہی ہوتے ہیں، انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اور اپنے جب غدار ہو جائیں تب ایسے ہی تباہی ہوتی ہے۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے زیادہ مدت تک حکومت نہ کرنا نصیب نہ ہوا، لیکن وہ زیادہ مدت تک، زیادہ وقت تک، یعنی کہ مدت ہو گیا وقت، وہ حکومت نہ کر سکا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن جو بھی اس نے کارنامے دیے، جو کام کیا اس نے، وہ ہماری تاریخ کا، یعنی کہ وہ ایک یادداشت ہے اور وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے اچھے سے سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ تو اگلے ویڈیو میں اس سبق کے سوالات لے کر ہم حاضر ہوں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ، خوش رہیں، پڑھتے رہیں۔ اسٹے ٹیون، بائے بائے۔